بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ میں دلہن بنی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اندر آیا، میرا گھونگھٹ پلٹے بغیر ہی بولا، تم بدصورت ہو۔ میں حیران ہوئی ان کی اس بات پر، کیونکہ میں تو خاندان کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ میں نے گھونگھٹ پلٹ کر اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہا تو انہوں نے میرا ہاتھ سختی سے روک کر مجھے منع کر دیا کہ میں اپنا چہرہ انہیں نہ دکھاؤں۔ وہ اسی وقت گھر چھوڑ کر چلے گئے اور 2 سال بعد لوٹے تو میری طرف دیکھ کر بولے، اماں کھانا دے دے۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن اگلے ہی پل ساتھ والے گاؤں سے میرے لیے رشتہ آیا۔ لڑکے کے شہر میں نوکری تھی۔ وہ بہت ہی شریف اور خوبصورت لڑکا تھا۔ میری مامی کو رشتہ پسند آیا، انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ مامی پہلے ہی مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، کیونکہ میرے والدین حیات نہیں تھے۔ میں بچپن سے ان کے گھر میں پل رہی تھی اور ان پر بوجھ تھی۔ اوپر سے رشتہ اچھا تھا تو جلد شادی ہو گئی۔ شادی سے پہلے میں نے صرف ایک بار اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا تھا اور وہ مجھے بہت پسند آئے تھے۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور بہت خوش تھی کہ مجھے اچھا شوہر مل رہا ہے۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری زندگی کا سب سے تاریک باب شروع ہونے والا ہے۔ شادی کی پہلی ہی رات نکاح کے بعد میری ساس مجھے میرے شوہر کے کمرے میں لے کر گئی۔ سارا، آج سے اس گھر کو اپنا گھر سمجھو۔ تم میری بیٹی ہو، بہو نہیں، اور مجھے تم اپنی ساس نہیں ماں سمجھنا۔ میری ساس نے مجھے کمرے میں بٹھاتے ہوئے کہا تو میں خوشی سے سرشار ہو گئی۔ اتنی اچھی ساس ملی تھی مجھے، میں حیران تھی۔ میری ساس مجھے وہاں بٹھا کر چلی گئی۔ میں کافی دیر تک اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہیں آئے، یہاں تک کہ رات کا 1 بج گیا۔ میں اتنی پریشان ہو گئی کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ رات بہت ہو گئی تھی۔ اس وقت تو گاؤں والوں کے لیے آدھی رات ہوتی ہے۔ پھر اچانک سے دروازہ کھلا اور میرے شوہر عزیز اندر داخل ہوئے۔ میں سنبھل کر بیٹھ گئی اور گھونگھٹ اٹھانے لگی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تم دنیا کی سب سے بدصورت لڑکی ہو، میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اچانک ہی ان کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں تو نہ جیسے زندوں میں تھی نہ مردوں میں۔ میرے شوہر نے مجھ سے ایسی بات بولی تھی جس کی توقع مجھ سے نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے گاؤں کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھے بغیر ہی مجھ پر بدصورتی کا فتویٰ صادر کر دیا۔ اب میں اس بات پر حیران تھی۔ مجھے لگا شاید انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، کسی نے ان سے غلط بیانی کی ہے کہ میں بدصورت ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے گھونگھٹ پلٹنا چاہا، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرا ہاتھ روک کر مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ میں نے کہا، نہ تم میرے لیے سب سے بدصورت لڑکی ہو، مجھے کبھی اپنی شکل نہیں دکھانا۔ انہوں نے ایک بار پھر سختی سے کہا تو میرا دل ڈوب گیا۔ میرے ارمانوں کا محل زمین بوس ہو گیا۔ عزیز اسی وقت اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ مجھ پر نیند کا غلبہ تھا، میں سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، اس لیے سو گئی۔ صبح کی اذان پر میری آنکھ کھلی تو میں نے اٹھ کر نماز قائم کی۔ مجھے لگا وہ گھر کے کسی دوسرے کمرے میں جا کر سو گئے ہیں۔ میں کمرے سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ شرمندگی کے مارے میری ساس کیا سوچے گی کہ میرا شوہر شادی والے دن ہی دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس بھی جاگ گئی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دستک کی آواز میں پریشان ہو گئی کہ اپنی ساس کو کیا جواب دوں گی۔ سارا بیٹا، عزیز نے کہا ہے میں تمہارے لیے چائے ناشتہ لاتی ہوں۔ میری ساس کے ہاتھ میں چائے اور پراٹھے سے بڑی ایک ٹرے تھی۔ انہوں نے وہ میرے سامنے رکھتے ہوئے عزیز کے متعلق سوال کیا تو میں نے نظریں جھکا لی۔ مجھے رونا آ رہا تھا۔ سارا بیٹا، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، عزیز کہاں ہے؟ میری ساس نے دوبارہ سوال کیا تو میں رو دی۔ کیا ہوا سارا بیٹا، اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ سب خیر تو ہے نا؟ میری ساس نے مجھے یوں روتا دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور مجھے دلاسا دیتے ہوئے بولی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ چاچی وہ رات کو آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں بہت بدصورت لڑکی ہوں، انہیں آج کے بعد اپنی شکل نہ دکھاؤں۔ ایسا کہنے کے بعد وہ رات کو چلے گئے اور اس کے بعد نہیں آئے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ساس کو سب کچھ سچ بتا دیا، کیونکہ جھوٹ بولنا مجھے نہیں آتا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہیں بدصورت کیسے کہہ سکتا ہے؟ تم تو اتنی پیاری ہو، اتنی حسین ہو، کیا اس نے دیکھا نہیں تمہیں؟ میری ساس نے پریشانی سے کہا۔ نہیں چاچی، انہوں نے میری صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں کی، میرا گھونگھٹ تک نہ پلٹا، اور جب میں نے گھونگھٹ پلٹنا چاہا تو انہوں نے مجھے روک دیا
اور کہا کہ میں کبھی انہیں اپنی شکل نہ دکھاؤں۔ میں نے اپنے آنسو اپنے دوپٹے کے پلو سے پونچھتے ہوئے اپنی ساس کو بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ چاچی، کیا وہ اس شادی سے خوش نہیں تھے؟ کیا آپ لوگوں نے ان کے ساتھ زبردستی کی تھی؟ میں نے اپنی ساس سے سوال کیا۔ تھوڑی دیر تو وہ خاموش رہی اور پھر بولی، بات یہ ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ جس لڑکی سے محبت کرتا ہے اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کا کردار اچھا نہیں تھا، میں اسے اپنی بہو کے طور پر تسلیم نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے میں تمہارا انتخاب کیا۔ مجھے لگا تم بہت خوبصورت ہو، اس کا دل جیت لوں گی، مگر اس نے تمہارا چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ مجھے یقین ہے اگر وہ تمہیں دیکھ لے گا تو اس لڑکی کو بھول جائے گا، کیونکہ تم ہو ہی اتنی پیاری۔ بس سج سنور کر رہو، وہ ضرور گھر واپس آئے گا، تمہیں دیکھے گا تو اس کا دل بدل جائے گا۔ میری ساس نے کہا تو میں حیران ہوگی۔ کیا مطلب ہے چاچی؟ وہ رات گھر پر نہیں تھے؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ دوسرے کمرے میں سو گئے ہوں گے، میں نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، گھر میں صرف 2 ہی کمرے ہیں، ایک تمہارا عزیز کا اور ایک میرا اور تمہارے چاچا کا، مگر وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں ہوں۔ میری ساس نے مجھے بتایا تو میرا دل ڈوب گیا، یعنی رات وہ گھر پر تھے ہی نہیں، پھر وہ ضرور اس لڑکی کے پاس گئے ہوں گے۔ کہیں انہوں نے لڑکی سے خفیہ نکاح تو نہیں کر رکھا؟ میں نے اپنی ساس سے پوچھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، وہ گھر واپس آئے گا تو میں اسے سمجھاؤں گی، تم پریشان نہ ہو۔ میری ساس نے میری ڈھارس بندھائی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں سارا دن اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آئے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ اس دوران گاؤں کی عورتیں باری باری آتی رہی مجھے دیکھنے کے لیے۔ میری تعریفوں میں زمین آسماں ایک کر رہی تھی، لیکن کیا فائدہ اس حسن کا جس کو میرے شوہر نے نظر بھر کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ لیکن میں انتظار کرتی رہ گئی، وہ نہیں آئے، یہاں تک کہ 1 مہینہ ہو گیا۔ میں پریشان تھی کہ اب کیا کروں، میں واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ پہلے ہی میری مامی مجھے برداشت نہیں کرتی اور اب تو شادی کے بعد بالکل بھی برداشت نہیں کرنے والی تھی۔ پھر اچانک سے میرے گھر میں نے کچھ تبدیلیاں دیکھی۔ اس گھر میں میری ساس اور سسر رہتے تھے، میری وجہ سے شاید وہ اب تک چپ تھے، لیکن ان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی، ان کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ میں حیران تھی کہ میری اتنی اچھی اور سلجھی ہوئی ساس میرے سسر سے اس طرح لڑائی کیوں کر رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے سسر اچھے انسان تھے، زیادہ تر خاموش ہی رہتے، لیکن پھر میری ساس کا عجیب ہی روپ مجھے دیکھنے کو ملا۔ پہلے تو آہستہ سے ان کے کمرے سے جھگڑنے کی آواز آتی تھی، پھر کمرے سے باہر بھی ان کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ میری ساس اتنا جھگڑا کرتی کہ سسر کی برداشت تو ختم ہو جاتی، وہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے، پھر کافی گھنٹوں تک واپس نہیں آتے۔ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، اگر تم اس کی شادی اس کی مرضی اور اس کی پسند کی لڑکی سے کر دیتی تو ہمیں آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ میرے سسر کی آواز مجھے سنائی دی تو میں بہت شرمندہ ہوئی، یعنی کہ سارے فساد کی جڑ میں تھی۔ میرا شوہر مجھے پسند نہیں کرتا تھا اور میری وجہ سے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ بات میرے دل کو لگی تھی، میرا دل سسر کی طرف سے برا ہونے لگا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کیونکہ میں تو ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ مجھ سے بدظن ہو چکے تھے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے بیٹے کے گھر چھوڑنے کی وجہ میں ہوں۔ سارا بیٹا، تم اپنے سسر کی باتوں کا برا نہ منانا، وہ ایسے ہی سب کا دل دکھاتے ہیں۔ دیکھو تو وہ مجھ سے بھی کتنا جھگڑا کرتے ہیں، بلا وجہ ہر بات پر مجھے ٹوکتے ہیں۔ پہلے ان کے طنز کے تیر مجھ پر چلتے رہتے تھے، اب ان تیروں کا رخ تمہاری طرف ہو گیا ہے۔ اگر وہ تم سے ایسی بات کریں تو سیدھا جواب نہیں دینا۔ جو لوگ ظلم سہتے ہیں، زمانہ ان پر مزید ظلم کرتا ہے۔ اگر آج تم نے اپنے سسر کی باتیں برداشت کی تو وہ ساری زندگی تمہیں اس طرح سے تانے مارتے رہیں گے۔ میری ساس نے مجھے کہا، لیکن مجھے ان کی یہ بات بہت عجیب لگی۔ بجائے اس کے کہ وہ مجھے کہتی کہ میں ان کو جواب نہ دوں، وہ مجھے غلط سبق پڑھا رہی تھی۔ میں ایسی تو ہرگز نہیں تھی کہ کسی بزرگ کو ان کے منہ پر جواب دوں، اس لیے خاموش رہی۔ اس دوران میری ساس مجھے اشتعال دلاتی رہی کہ سسر کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤں، اور میرا دل ایسا کرنے کو نہیں مانتا تھا جب میں ان کی امیدوں پر پورا نہیں اتری۔ میں نے اپنے سسر سے جھگڑا نہیں کیا، تب میں نے ساس کے رویے میں عجیب قسم کا بدلاؤ دیکھا۔ وہ بات پر مجھ پر غصے ہونے لگی، میرے کاموں میں بلا وجہ نقص نکالنے لگی۔ میری ساس کی شیریں زبانی کڑوی ہوتی گئی،
دن بہ دن میں پہلے ہی شوہر کی غیر موجودگی کی وجہ سے دکھی اور پریشان تھی، اوپر سے گھر کا ماحول میرے لیے مزید پریشانی کا باعث ہو گیا۔ اب میرے شوہر کو 6 مہینے گزر چکے تھے، وہ نہیں آئے گا، اور گاؤں والوں کی نظروں اور ان کے سوالات نے میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ میں اپنی ساس کے رویے، گھر کے ماحول اور گاؤں والوں کے سوالوں سے دور بھاگ کر واپس مامی کے گھر آ گئی، لیکن میری مامی مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہو سارا، میرے پاس اتنے افراد کا پیٹ پالنے کے پیسے نہیں ہیں، تمہارا شوہر چھوڑ کر چلا گیا تو اس میں میرا کیا قصور؟ میرے اپنے چھوٹے بچے ہیں، مجھے ان پر خرچہ کرنا ہوتا ہے، جیسا بھی ہے وہ تمہارا سسرال ہے، تمہیں وہاں رہنا ہے، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میری مامی نے تمام لحاظ بلا اطلاق رکھتے ہوئے مجھ سے کہا تو میں اگلے ہی دن واپس چلی آئی۔ میں ایک امید سے گئی تھی، لیکن میری امید ٹوٹ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ممانی نے گھر سے نکال دیا۔ میری ساس نے مجھے واپس آتا دیکھ کر طنزیہ کہا تو میرا دل بہت برا ہو گیا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چچی، آپ عزیز سے رابطہ کریں، اس کا نمبر مجھے دیں، میں ان سے بات کرتی ہوں، انہیں واپس بلائیں۔ مجبور ہو کر میں نے اپنی ساس کی منتیں شروع کر دی۔ تم نے میری بات مانی کوئی آج تک جو میں تمہاری بات مانوں؟ میری ساس کہہ کر میرے سامنے سے کھڑی ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کا اشارہ یقیناً میرے سسر کی طرف تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے سسر سے لڑائی جھگڑا کروں تاکہ ان کی زندگی بھی اجیرن ہو جائے، لیکن میں کیا کروں؟ میری فطرت میں یہ سب نہیں تھا۔ میں نے آج تک کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرے ساتھ برا ہوتا چلا جا رہا تھا، پر میں خدا کے در سے مایوس نہیں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال گزر گئے۔ پھر ایک دن میری ساس مر گئی۔ ان کی موت کا مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی میرا دل نرم تھا۔ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگی۔ ابھی ان کی میت پڑی ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا عزیز اچانک روتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ عزیز کو ان کی ماں کے مرنے کی خبر پہنچ گئی۔ وہ اسی وقت دوڑے چلے آئے اور زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ انہیں دیکھ دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کفر ٹوٹا۔ خدا خدا کر کے وہ آئے تھے، لیکن ایسے موقع پر کہ میں ان سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دکھی تھے اپنی ماں کی موت کو لے کر۔ کچھ دن انہوں نے یوں ہی سوگ میں گزار دیے۔ فوتگی کی وجہ سے جو مہمان آئے تھے وہ سب چلے گئے اور گھر خالی ہو گیا۔ جب تمام مہمان رخصت ہو گئے تو مجھے ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا، مگر میں ہمت نہیں جتا پا رہی تھی۔ ایک دن وہ سارا دن گھر سے باہر رہے۔ رات کو مجھے پکارا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جس طرح انہوں نے مجھے پکارا تھا، اماں مجھے کھانا لا دو۔ جب عزیز نے مجھے ماں کے نام سے پکارا، مجھے لگا میری روح فنا ہو گئی ہے۔ میں ان کی بیوی تھی اور وہ مجھے اماں کہہ رہے تھے۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ یہ کس طرح سے پکار رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں تم میری کون ہو۔ مجھے زیادہ سمجھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے رشتوں کے متعلق مجھے سب پتا ہے۔ تم سے جو کہا ہے وہ کرو۔ عزیز نے خفگی والے انداز میں کہا تو میں پریشان ہو گئی۔ خیر، میں نے انہیں کھانا دیا۔ وہ آرام سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تو میں بھی چارپائی پر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میری ماں تمہاری وجہ سے مری ہے۔ تم نے میری ماں کو اتنی اذیت دی کہ وہ مر گئی۔ پچھلے مہینے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، مجھ سے تمہاری شکایت کرتی رہی۔ تم نے انہیں اتنے دکھ دیے کہ وہ سہ نہیں پائی اور مر گئی۔ عزیز نے مجھے کہا تو میں حیران ہو گئی، کیونکہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ اس بات پر حیران تھی کہ میری ساس نے عزیز سے رابطہ کیا اور مجھے نہیں بتایا، پر رابطہ کرنے کے بعد میری شکایت لگائی۔ آخر انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی، لیکن کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے اپنے سسر سے جھگڑا نہیں کیا تو ان کا دل میری طرف سے صاف ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں۔ مت جھگڑا کرو، اس کے ساتھ اچھی لڑکی ہے یہ، تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے سسر نے جب دیکھا کہ عزیز مجھ پر چلا رہے ہیں تو اپنے کمرے سے باہر نکلے اور اپنے بیٹے کو ڈانٹا۔ آپ تو اس کی طرفداری کریں گے ہی نہ، سارے فساد کی جڑ یہ منحوس لڑکی جب اس گھر میں آئی سب تباہ ہو گیا۔ عزیز نے غصے سے کہا اور کھانا کھائے بغیر ہی چلے گئے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے سسر نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے دلاسا دیا، بیٹی تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں غلط سمجھا، میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہو۔
تمہاری ساس نے مجھ سے تمہارے متعلق کچھ باتیں کہی تھی جن کی وجہ سے میں تم سے بدظن ہو گیا۔ میرے سسر نے کہا تو میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کون سی باتیں؟ میں نے کہا تو وہ مجھے بتانے لگے، تمہاری ساس اب مر چکی ہے۔ میں اس کی برائی نہیں کرنا چاہتا، مگر اس نے کہا تھا کہ تم مجھے پیٹھ پیچھے برے القابات سے نواز دیتی ہو۔ میرے سسر نے کہا تو مجھے تعجب ہوا، میں نے تو کبھی بھی اپنی ساس سے اس طرح نہیں کہا تھا۔ ہم دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ عزیز پھر سے گھر آئے اور ہمیں دیکھ کر غصہ ہو گئے۔ نہیں دیکھ سکتا میں تمہیں اس گھر میں اپنے باپ کے ساتھ، تمہیں شرم نہیں آتی اتنے بڑے عمر کے آدمی سے شادی کرتے ہوئے؟ اور اب آپ کو بھی شرم نہیں آئی اپنی بیٹی جتنی لڑکی سے شادی کرنے پر؟ عزیز نے غصے سے کہا۔ ہم دونوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ یہ کیا بولے جا رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ میرے سسر نے کہا۔ ہوش میں تو اب آیا ہوں میں۔ نہیں مانتا اس لڑکی کو، یہ میری ماں نہیں، آپ اسے اسی وقت طلاق دے دیں۔ عزیز نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عزیز آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، میرا نکاح آپ سے ہوا تھا، مجھے طلاق دینے یا نہ دینے کا حق صرف آپ کو ہے۔ یہ تو میرے سسر نہیں میرے ابا ہیں، انہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہوں، اور آپ ہم دونوں باپ بیٹی کے متعلق اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ افسوس ہے آپ کی سوچ پر۔ میرا بھی ضبط جواب دے گیا اور میں نے غصے سے کہا۔ میری بات سن کر عزیز نے مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا، جیسے کہ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے ہوں اور انہیں کچھ سمجھنا آ رہا ہو۔ لیکن میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ ابا نے دوسری شادی کر لی ہے ایک کم عمر لڑکی سے، اور مجھے اس لڑکی کی تصویریں بھیجتی رہی کہ یہ تمہاری نئی ماں ہے۔ عزیز نے کہا تو ان کی بات سن کر مجھے یقین نہیں آیا کہ میری ساس ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے آ کر مجھے دکھایا جس میں میری ساس کے پیغامات اور میری تصویریں بھیج کر میری ساس نے کہا تھا کہ یہ تمہاری نئی ماں ہے بیٹا، یہ سارا ہے تمہاری بیوی جسے تم چھوڑ کر چلے گئے تھے، جس کا چہرہ دیکھنا بھی تم نے گوارا نہیں کیا۔ میں نے بھی غلط فہمی میں اس بیچاری کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ ہو گیا کہ یہ بچی بہت نیک ہے جو بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتی، اور یہ اس کی نیکی ہے کہ 2 سال اس نے تمہاری چوکھٹ پر تمہارا انتظار کرتے ہوئے گزار دیے۔ تمہیں اس کی اس قربانی کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کب کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی اور تم سے طلاق لے کر یا عدالت کے ذریعے خلا لے کر کسی اور سے شادی کر لیتی۔ لیکن اس بچی نے تو ہمارا دل جیت لیا، بغیر کسی لالچ کے اس نے ہماری خدمت کی۔ میرے سسر نے میری طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اماں نے تو مجھے اس کی تصویر بھیجی تھی کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ عزیز نے کہا۔ تم جسے اپنی ماں سمجھ کر اس کے اشارے پر ناچتے رہے ہو ساری زندگی، وہ تمہاری سگی ماں تھی ہی نہیں، تمہاری سوتیلی ماں تھی، اور تمہاری سگی ماں سے نفرت کرتی تھی۔ اس نے تمہیں برباد کرنے کے لیے یہ سب کیا۔ دل میں تم سے نفرت کرتی تھی، ہمیشہ سے تمہیں برباد دیکھنا چاہتی تھی، اور اس نے تمہیں برباد کر دیا۔ میرے سسر نے کہا تو میرے شوہر کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ یہ ایک بد کردار لڑکی ہے، اس کی شکل کبھی نہ دیکھنا، گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میں ان کے کہنے پر گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ عزیز کہتے ہوئے چارپائی پر گرنے کے انداز سے بیٹھ گئے۔ ان پر ساری حقیقت آشکار ہو چکی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سب میری ساس کی منصوبہ بندی تھی۔ میرے سسر نے بتایا کہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن زبردستی ان کے والدین نے ان کی شادی میرے سسر سے کروا دی، جو عمر میں ان سے کافی بڑے تھے۔ ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور وہ ہر وقت سسر سے لڑائی جھگڑا کرتی رہتی۔ پھر انہیں جب پتہ چلا کہ وہ بانجھ ہے، ماں نہیں بن سکتی، تو انہوں نے عزیز کو پالا تھا، لیکن ان کی نفرت بھی ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ سب کیا تاکہ ہم سب برباد ہو جائیں۔ عزیز کو ساری سچائی معلوم ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے معافی مانگی۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے۔ پھر ہم تینوں نے مل کر ہماری ساس کو دل سے معاف کر دیا، کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ ہم نے ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں زندگی میں خوشی نہیں ملتی، وہ دوسروں کو خوش نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں خوشی نہیں ملتی اور وہ دوسروں کا بھی جینا عذاب بنا دیتے ہیں۔ میری ساس بھی ایسی ہی تھی، مگر سب نے انہیں معاف کر دیا۔ آج ہم تینوں اس گھر میں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیز مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہمارے 2 جڑواں بیٹے بھی پیدا ہوئے ہیں۔
میں نے 2 سال بہت تکلیف میں گزارے، لیکن آج میں اپنے گھر میں خوش ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ مجھے میرے صبر کا اجر میرے رب نے دیا۔ میں نے صبر کیا اور مجھے اس سے بڑھ کر اجر مل رہا ہے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ اس چینل پہ ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔